کہا کہنے لگے بالکل کہا ہے، اور وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤ. نبی پاک نے فرمایا پھر ٹینشن کا دیئے باں پھاڑی، فرمایا چل میں چلنا تیرے نام. اب کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی پاک کا اتنا بڑا دشمن ہے ابو جہل، حضور اس کے دروازے پر کیسے آئیں گے؟ پر نبی پاک نے دی باں پھڑی، فرمایا چل میں چلنا. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات صوفی ہاں چلو ایتھے ہی رکھنے ہیں جی. وہ لے گئے جناب نبی پاک دروازے پر، فرمایا پترا تو بوا کھڑکا میں کھلوتا. دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا ایک نوکر بار ہے، انہیں جدو دیکھا نا تو ڈر گیا تو دوڑ گیا. آپ نے فرمایا کھلو تو صحیح. دوڑا کھلو کی مسئلہ کی ہونا کہ نہیں، میں اپنے بڑے گرو نو دس کے ہونا، یہ تو مسئلہ ہی بدل گیا. وہ سٹا گیا جناب، جا کے ابو جہل کو کہتا مسلمانوں کے نبی آئے ہیں باہر. اچھا اس کی یہ حالت تھی، وہ سب کو کہتا تھا کہ کوئی اس کی بات نہ سنے مسلمانوں کے نبی کی، کوئی ان کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو، ادب نہ کرے، کوئی بات نہ مانے. انہیں جدو دسیا نا کہ نبی آنے، دوڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو ناس کے بوئے تھے آ گیا. اب وہ جو گلی میں بیٹھے تھے نا، اس کے چمچے کڑچے بھی دیکھ رہے میں سانو روک دے انت چاہی دسی بوئے ہی نہ کھول لے. چوٹیا بن کے تو بات نہیں بننے والی نا، یہ تو حضور کی شان ہے. وہ کہنے لگے جناب ایک ہی بنے، ابو جہل آ گیا تو کہنے لگا ہاں جی دسو جی کی کام کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدھا مال تیرے کل ہے؟ کہندا ہے. کہ فرمایا دے، کہندا جی ہنے لے آیا. بچ کے گیا تو مال لے کے آ گیا جناب. اچھا مال تو دے دیا، یتیم بچہ بھی خوش ہو گیا، وہ بات بھی پوری ہو گئی کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا. آواز مٹھی ہے سونے ہو جڑے موبائل دے چکرانچ بیٹھو پتر موبائل جیب وچ پاؤ، میری گل سنو تھوڑا جہا. تو موبائل پڑھیا تیری آواز نہیں آوندی او طالب علماں ان جیب وچ پا چھڑ دے، سارے چسکے لیندے رہندے ہو، تانوں سارے سنتے رہندے ہو. اجے یہ علامہ عبدالعلی غزالی صاحب واسطے میں گراؤنڈ بناوندا پیا، انہاں نے پھر اپنے انداز نہ سنا. توجہ فرمانا ذرا میرے حال فرنٹ سیٹاں نے بالخصوص. گرامی قدر حضرات وہ نہ سارے ابو جہل دے گھر وڑ گیا، کہنے لگے بڑا بڑا کوئی چوڑ بندہ ہے تو بھائی، سانو روکنا ہے بھائی، یہ دی گل نہیں مننی تو کھڑے نہیں ہونا، تو قدر نہیں کرنی تو تو کی پیا کرنا ہے. انہیں آکھیا میری آ کے چڑھائی کر چھڑی ہے، میری بزتی کرو، میں نے پوچھو تا صحیح میں تینوں مسئلہ کی ہے. انہیں آکھیا اچھا بھی دسو پھر تینوں روڑا کی ہے. وہ کہنے لگا جیسے میں نے دسیا گیا نا کہ میرے دل تے ایسا روب تاری ہو گیا، میں نے کسی نے آکھا جے تو بیٹھا رہا تو مرتھا جائیں گا. کہتا جی میں نے اٹھ کے آنا پیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ ہاتھ چاہیے یا رسول اللہ. میرا بچہ چوپ پڑھنا ہے. اللہ اے ساڑھے طالب علم تے مولوی گونگے ہو گئے نے، لاغا نعرہ ترہ مولوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں تمہیں ایک اور گل بھی دساں، اپنے جلسے نو ہمیشہ آپ کامیاب کریدا ہے. میں تمہیں گور دی گل دسدا پیا، چوپ چاپ بن کے نہ بیاہ کرو. اوے سانو زیادہ تھوڑے بندیاں نال اثر ہی کوئی نہیں ہے. میں صحیح دسدا، سانو چاہیے نے کھرے، اور جویں جنگے بدر دے وچ کھرے سن، سانو تو کھرے چاہیے نے نا جی، کھرے ہون بھاویں تھوڑے ہون، زیادہ رش دی لوڑ نہیں ہے. اس واسطے ذرا تکڑے ہو کے بہت تسی سارے حضرات فرنٹ سیٹ والے اے ذرا توجہ فرمایا جے. وہ کہنے لگا بھی میرے تے دل تے روب تاری ہو گیا بھئی جے تو نہ اٹھیا تو تیرا بیڑا گرک ہو جانا، تو میں تو دوڑ کے باہر ہونا پیا. تے جدوں میں مسلماناں دے نبی نو ویکھیا نا، آ گل بھی غور دے نال سنیا جے. تے کہندے مینوں تو دے نال شیواں ہی نظر آئیاں بھی مینوں کہندیاں سن بھی چھیتی گل مان نہیں تو ہونے ایتھے. میں تو گل مننی پئی ہے تے میں مرنا سی. میں نے تو ہر شے دینی پئی ہے. اللہ تعالیٰ نے او دی مذمت بیان فرمائی ایتھے، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین. تساں ویکھیا نہیں اونوں جڑا قیامت دے دن نو چٹلاندا سی اور یتیماں نو دھکے دیندا سی، او دی مذمت ہو گئی تے مصطفیٰ دی شان بیان ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اے ایتھے اصل بات ہے. لیکن ایتھے میں ایک دو گلاں اور بھی سنا دیاں. معاشرے دے نال تعلق رکھن والے سارے احباب بیٹھے ہو، اور جڑے تسی طلباء ہو نا جی، کل نو تسی اے وارثان ممبر و محراب بننا ہے تے تواڈے ہاتھ دے وچ اس قوم دی باغ دوڑ ہونی ہے تے تسی بھی یہ گلاں سمجھانیاں نے. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سن تے آپ دے کول ایک شخص آیا، انہیں آکھیا حضور میرے دل دے اندر رفقت کیویں پیدا ہو سکدی ہے، نرمی. تے فرمایا جتھے یتیم ٹکرے نا او دے سر تے ہاتھ پھیریا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. بچا
ٹھیک ہے، اس واسطے پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کسی یتیم نو پاڑے، او دی کفالت کرے، اینڈ دو انگلیاں کھول کے نبی پاک نے نہ چوکے تے پھر ملا کے دسیا، فرمایا میرے نالو اینج موڈے دے نال موڈا رلا کے کھلوئے گا، وچو بندہ تے بندہ ہوا بھی نہیں ٹپے گی، میرے نال کھلوئے گا۔ لیکن ایتھے یہ شرط ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے اسی سیدی اعلی حضرت دے نوکر مسئلے دی بھانڈ بھی ضروری ہوندی ہے، اور علماء نو دوسرے سمجھ آ جانے، جب آپ نو نامی آوے تے خیر ہے، لیکن ایک نقطہ تو انو سمجھنا چاہیے ہے، جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے نا جنت دے تاں جائے گا، یہ ایمان ثابت ہوئے گا۔ ایمان سمجھ آ گئی ہے، جن نہیں آئی انہوں بے شاک نہ آوے۔ ایچے کئی پھدک دے نے نا جی، دو دو تین تین مان دے ڈرم، وہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنتی، او ظالمہ اعلی حضرت نے لکھے ہی ایمان ثابت ہوئے تے پھر رضوی المزاج ہوئے نکتے سمجھا کرو، سمجھ آئی نا؟ تو گرامی قدر حضرات، ایمان ثابت ہوئے تو پھر یتیم دی کفالت کرنا اللہ جنت جائے گا۔ ایتھے میں چلو ہون عوامی گال کر لما تاکہ تو انو سمجھ آ جاوے، علماء نے جڑی سمجھنی ہوں میں سمجھا چکیا۔ ہون اگلی بات، اے جڑے باہرلے ملکاں دے وچوں کئی انگریزاں دی این جی اوز، چھوٹیاں چھوٹیاں انہوں نے تنظیمہ بنائیاں نے نا، انسانیت کی ہم خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی ہم کفالت کرتے ہیں، میں کہا سارے جان دے یتیم بھی پاڑ لو نا، تُسی پھر جنم چی سڑنا ہے۔ مولی صاحب یہ کی ہو گیا ہے؟ میں کہا پہلو سمجھائی تو بیٹھا بھئی جنی دیر تک ایمان ثابت نہ ہوئے انی دیر تک جنت ملنی اے بات جی، اصل ایمان ثابت ہوئے تو پھر جنت ملنی جی۔ ہون آ جاؤ اگلی گل بھی میں عرض کرا، گرامی قدر حضرات، جننے حضرات بیٹھے ہو قرآن مجید برہان رشید دا چوتھا سپارہ پڑھ کے بیکھو، او دے اندر ایک بات موجود ہے، فرمایا جیڑا یتیم دا مال کھاندا ہے نا تے سمجھو کوڑے ہی پھک دا پیا جی۔ جابی دا میں جملہ بولیا ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ اپنے ٹھڑ دے وے سمجھو آگ سٹ دا پیا جے، تے خدا دا نام منو کسے دا ویسے حق نہیں کھانا چاہی دا، تے پھر بندہ یتیم دا کھاوے، یہ بات بہت غلط ہے، یتیم دا حق نہیں کھانا، ویسے بھی نہیں بھی چلو یتیم دا نہیں کھانا تو دویاں دا کھا جاؤ نا، کسے دا بھی حق نہیں کھانا۔ حق کھانا یہ یاد رکھ لو، جیڑا بندہ کسی دا حق کھاندا ہے نا سونے ہو دی کدی پوری نہیں پہ سکتی ہے، یاد رکھ لو تسی، سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اپنا حلال دا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، اللہ او دے بیچی برکت عطا فرما چھڑے گا۔ اچھا اس گل نو تھوڑا جا اگے بھی ٹوریے، وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا کہ کبھی بھی انہیں کسی نے نہیں سیا کہ ابھی کسی مسکین نو بھی کچھ کھلا چھڑو، تو جو فرما رہے پھر چوپ ہو گئے ہو جناب، وہ کبھی بھی مال خیرات کرنا والا جذبہ پیدا نہیں سی کردا، اور ظاہر سی بات ہے یہ اندر بھی علماء نے ایک تفسیری نقطہ لکھے ہے بھی وہ دی مذمت دے وچ کیوں آیا، بھی وہ انہیں کیوں کہنا سی، کہنے لگے گالے وے مسکین نو اور غریب نو مال دندہ ہوئے جنہوں پتہ ہوں بھی میں نو دا قیامت والے دن اجر ملنا ہے، کہ کافر اس تو نہیں کہہ سکتا انہوں تے ہوں میں تو قیامت روٹھنا ہی نہیں، اس واسطے انہوں دی مذمت دے وچ آیا بھئی وہ تو کہنا سی بھی کسی نے کچھ دینا بھی نہیں، حالانکہ اگر کوئی اپنا مال خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ ایک تو لے کے 10 تو 700 اور 700 تو لے کے بغیر حساب جنہ چاہے او دا اجر عطا فرما سکتا، سمجھ آئیے آپ حضرات کہ اے مسلمان دا عقیدہ ہے، کافر دا تھی عقیدہ ہی نہیں ہے، اس واسطے وہ دی مذمت کی تھی بھی انہیں کدی کسی نے آکھیا بھی کوئی نہیں سی۔ جبکہ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نو پڑھیا جائے نا تو آپ نے اس بات نو لکھیا ہے الحاکم التکاثر دی تفسیر دے اندر، سمجھ آئی؟ فرمایا کہ انسان کہندا ہے، آدم دا بیٹا کہندا ہے اے میرا مال ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، تو فرمایا اے انسان پتہ ہے تیرا مال کیڑا ہے؟ فرمایا تیرا مال ہوئے جنہوں تو کھا لے ہے، اور تیرا مال ہوئے جنہوں تو پا کے ہنڈا لے ہے، اور تیرا مال ہو ہے جنہوں تو اللہ دی راہ میں خیرات کر چھڑے ہے، یہ اصل تیرا مال ہے۔ اے تین مال جے ساڑھے تے باقی تے وارثاں دے نے، باقی ساڑھے تے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اس واسطے اپنے مال نو اللہ دی راہ خیرات کریا کرو۔ اور اس سے جگہ تے ایک اور بھی حدیث شریف سنا دے وہاں، توجہ ہے تو سناواں آپ حضرات نو؟ دائیں بائیں ویکھن والے ذرا توجہ فرماؤ نا، بے چینی ختم کرو اپنی۔
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس ویلے بندہ فوت ہوندا ہے تینوں قبرستان والے پاسے لجایا جاندا ہے نا تے فرمایا اس میت دے نال 3 چیزاں جاندیاں جے سبحان اللہ مدینے وہاں کے کھڑی میں یہ بڑی بڑی دعا دیتی ہے تینوں ہاں ادھر دیکھو مر رہے ہیں توجہ فرمانا ذرا ادھر دیکھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں فرمایا کہ جس ویلے بندہ مار کے قبرستان والے پاسے جاندا ہے تے کنیاں چیزاں نال جاندیاں جے سارے بڑا کنیاں 3 چیزاں فرمایا 2 ہٹ ہوندیاں نے ایک نال رہ جاندی ہے تے پوچھا وہ ہٹ کے کیڑیاں ہوندیاں نے تے نال کیڑیاں جاندیاں نے تے قبر چ کیڑی رہندی ہے فرمایا 3 چیزاں جاندیاں نے اولاد مال تے اعمال فرمایا اولاد تے مال ہٹ ہوندا ہے تے اعمال او دے نال رہ جاندے نے اس واسطے جڑے اعمال نال جانے نے انہاں دے وچ ایک مال خیرات کرنے والا بھی عمل ہے اور پتہ کتنا بڑا عمل ہے آؤ ذرا یہ بھی میں عرض کراں بخاری شریف دے اندر حدیث شریف موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت دے اندر ایک شخص نے نا بکری تحفہ پیش کی تھی ہدیہ گفٹ آپ قبول فرماؤندے سن صدقہ نہیں سن قبول فرماؤندے آپ نے نا حلال کروا کے گھر پہ چڑی حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا مومنہ دی ماں سبحان اللہ آپ نے نا انہوں ساری نو تقسیم کر چھڑیا چونکہ تربیت ایسی سی بھی انہوں اللہ دی راہ تے بننا ہی بننا ہے آپ نے نا خیرات کر دیتی تے سامنے والی اللہ تعالیٰ دستی کہندے سن او نا بڑی پسند سی نبی پاک نو ایک دستی رکھ لئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جان گے تے باقی مال بھی سارا بن دیتا کہ رب بھی خوش ہو جائے کچھ بھی نہیں رکھیا آپ نے شام دے ٹائم تے جدو آقا کریم علیہ السلام جلوہ گری فرمائی نا آپ نے فرمایا عائشہ وہ بکری تھی کیا بنا اس کا سمجھ آئی ان جواب سنے آجے آپ نے فرمایا حضور وہ جو بکری تھی نا وہ آپ نے دستی چکی نا فرمایا ایک بچ گئی ہے کہ باقی ساری گئی سبحان اللہ میں وڑ چھڑی ہے گئی ہو جدے سی اور لے گیا ہے مطلب بتا دیا نا کہ میں نے وہ خیرات کر دی آپ ذرا جواب سنیے اس کا نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور پتہ کی آکھیا اللہ کر کے سانو سمجھ آ جاوے آپ نے فرمایا عائشہ اینو تے آپا کھائی جانا ہے اصل بچی ہوئے جنو آپا خیرات کر چھڑے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات ہاں فرمائی اینو تے آپا کھائی جانا کیا لطف والی بات ہے یار کیا ذہن دیتا جا رہے ہیں سانو بھی سمجھنا چاہیے اصل مال ہوئے جنو اسی خیرات کر چھڑے ہیں اور یہ بھی بخاری پاک دے اندر ایک حدیث جے چلو سن لو لگ دی ہتھی ذہن بن جاوے اللہ دی راہ خیرات کرن دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی دسو اپنے مال دی حفاظت کرو گے یا اپنے وارثاں دے مال دی حفاظت کرو یہ سوال فرمایا ہے ان جواب بھی سننا انہاں کہا حضور اسی اپنے مال دی حفاظت کران گے وارث جانے تو انہاں دا مال جانے باز کمزوروں والی ہے آقا کریم نے جڑا اگلا سوال کیتا نا کمال آپ نے فرمایا پھر اے دسو تہاڈا مال کیڑا ہے جو اپنے مال دی حفاظت کرنی ہے تے تہاڈا ہے کیڑا انہاں آکھیا بھی اے جڑا مطلب کھجور دا باغ ہے میرا ہے اے مکان میرا ہے اے دکان میری ہے تو آپ نے پھر فرمایا اور بڑے غور دے نال سنیا جے دل کرے تے بولیا جے ورنہ نہیں کچھ گلاں فکر والیاں ہوندیاں نے آپ نے فرمایا تسی ہوں فوت ہو جاؤ اے تے تواڈے وارثاں دا ہے تے تواڈا کیڑا ہے چپ ہو گئے کریم سانو نہیں سمجھ آئی تسی کی کہنا چاہندے ہو حضور ذرا گل نو کھولو نا پردہ ہٹاؤ نا سانو بھی پتہ چلے بھی تسی کیا فرمانا چاہندے ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تو اڈھا مال ہوئی ہے جنہوں تسی خیرات کر کے اپنے واسطے جمع فرما لیا اے جنہا باقی بات جانا ہے تو اڈھے وارثاں دا ہے گل سمجھ آؤندی بھئی ہے کوئی مال ساڑھے وارثاں دا ہے اللہ عزت بخشی آپ نو فرمایا تو اڈھا مال ہوئے جنہوں تسی اللہ دی راہ خیرات کر کے اپنے خزانہ آخرت دے جمع کروا چھڑے جنہیں پر آپ بیٹھے ہو نا جی اے تو انو 4 حدیثاں یاد رہ جان تو انشاءاللہ تو اڈا ہاتھ کری اینج نہیں ہوئے گا اینج ہوئے گا اور یہ میں آج ایک خاص الخاص اے باتا تو انو سنانیاں سن تام ہے سورت انتخاب کیتا گرامی قدر حضرات اسی ادارے چ بیٹھے ہیں کہ مہربانی کرو اس ادارے دے نال آپ تعاون بھی کرنا ہے کی خیال ہے کرو گے تعاون سارے حضرات مینوں دونوں منگن دا دا بھی کوئی نہیں میں تانوں کی آکھاں ہاں تے بہرحال یہ ہے کہ میں وہی کہنے لگا سی بھی مینوں دا نہیں میں تانوں کی آکھاں تے داڑا بندہ مینوں لب گیا داڑا بندہ مینوں لب گیا ٹھیک ہے لیکن کچھ نہ ہو جویں کہندے نے بھی ایرا بنیاد میں تھوڑی جی پکی کر جاواں بھی آਉਣ والا میرا بھرا پھر 5-7 منزلاں بنا کے جاوے پھر سوال کیوں بھئی
کو تھوڑا جہا ذہن بناؤ گے نا آ جڑیاں گلاں سنتے پے ہو نا جہاں 1000 روپیے کا ذہن سنو 5-5000 کا بنا کے جانا جی جہاں 50-50 لے کے ہوں لکھ نو تھوک لا کے گن لو ٹائم دے نال تاکہ اتنے مدرسے نو دے اس ادارے دے نال تعاون فرماؤ. یہ وجہ اصل پتہ کی ہے سنگیو نہ تو سانو ڈالر پالدا ہے تے نہ سانو پاؤنڈ پالدا ہے تے نہ سانو ریال پالدا ہے سانو تے آمینہ دا لال پالدا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آپ حضرات نو گرامی قدر حضرات تحدیث نعمت واسطے تاکہ تواڈے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے میں بھی 5000 روپیہ پا کے آیا جیب دے وچ بھی میں ادارے دی خدمت کر کے جانی ٹھیک ہے تے ہونی میں ہونی کر چھڑنا تاکہ وہ آسانی ہو جائے یہ اندر ترغیب زیادہ ہوندی ہے بہتر ہو جاندہ ہے میرا حصہ بھی پہ جائے گا اے حضور ادارے واسطے ہو گیا ہونی میں کیتی جانا 5 تن پاک دی وہ جو نہیں فرما رہے ہیں آپ حضرات یہ صرف تو اٹھے شوق پیدا کرنے واسطے نبی پاک بھی فرماؤں دے سن حضرت عثمانی غنی ایک باری اٹھ دے سن حضور 100 اونٹ ہے اچھا پھر ویکھیا کہ کچھ اور بندے نے شوق پیدا ہوگا پھر اٹھے حضور 100 اور پھر ویکھیا کو 5-7 بندے نال اٹھ کلو تے حضور 100 اور شوق ہوندہ ہے میں بھی سنت عثمانی تے عمل کیتا ہے تاکہ شوق پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تو باقی یہ غزالی صاحب جس لئے آکھن کے تُسی پھر اس صاحب دنال انہیں شوق ودنا چاہیے ودے گا نا بولو تو صحیح نا یار جننے بیٹھے ہو اور سنو یہ جڑا اداریاں دنال تُسی تعاون کر دے ہو نا یہ تو اڈا اللہ دے فضل دنال رائے گا نہیں جائے گا تو انہوں اس کال دا احساس ہونا چاہیے یار اتھے کنیاں بندیاں نے قرآن مجید پڑھنا ہے کنیاں نے احادیث طیبہ پڑھنی نے کتنے عالم بن کے نکلن گے اے اصل معاشرے دے باعزت لوگ ہندے جے پاکیزہ قسم دے لوگ ہندے جے سمجھ آ رہی میری بات بھی بس اوقات ہوں جی مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں میں کہتے ہیں کنے کیا عزت کوئی نہیں ہاں ڈیزل تے چلے پھر عزت نہ ہوئے بکری گل ہے تے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لنگر تے پلے او پاہمیں کرسی تے بیٹھا بابا خادم کیوں نہ ہوئے عزت نہیں ضرورت نہیں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے کہ انہوں لبیک دے نعرے دے بھی شرم آؤں رہی اللہ دے مدے اے نعرہ واہ بھائی واہ بابا جی خادم کہتے ہوں دے سن اننے واہ لاؤ اننے واہ جدو نعرہ لگا تو جنازے دے بھی لوگ اننے واہ ہی گئے تھوڑا جی اپنے خون نو بھی گرماؤ سنگیو خون نو بھی گرماؤ اپنے عقیدے مسلک اور ہر چیز نو سمجھا کرو سمجھ آئی نا یہ کہنا کہ مولوی دی عزت نہیں بھائی جان تو اڈی پول ہے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اس مولوی دی کنی عزت ہے درت الناسین دے اندر روایت موڑی ہے در سنیا جے ذرا اے جڑی آج گلاں کر مولوی بخشے گا تو اسی بخشے جاواں گے میں کہوں رہا میری سن میں تینوں دس رہا اوتھے روایت نہ ہوے فقیر ذمہ دار ہے فرمایا جنت دے بوئے دے اوتے نا جڑے جنت جان والے ہونے نے انہاں سارے نو ڈک لیا جانا ہے اچھا انہوں نے آکھیا جانا بھی جنت پہلو کہنے جانا ہے حاجی نے کہنا میں جانا ہوں حاجی ہوئے تو کام چوک کے نہ رکھے بٹھے بولو کیا دنیا دے حساب دے نال آکھدا پیا کو ذوق بھی برقرار رہے اچھا نمازی نہیں آ جانا میں جانا ہے صدقے والے نے میں جانا ہے اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل امین علیہ السلام نو اللہ فرمائے گا جا جبرائیل نے ذرا گل سن کے تروڑا تھا مکا کے آ اے روایت جے گپ نہیں سنان لگا وہ آن گے کول بھئی تانوں کی مسئلہ ہے بھائی وہ کہن کے سی جنت جانا تے بڑے جاندے کیوں نہیں اکھے ساڈا اختلاف ہو گیا بھی پہلوں کیڑا جائے یہ دا مطلب جنتیاں چ بھی اختلاف ہو سکدا ہے پر ایک دے نوں ٹکیا نہ کرو اور نقطہ سمجھ بھی لیا کرو یعنی آلے سنت جنتی نے اختلاف ہو سکتا پر ایک دے نوں سنیا جو تے نہ کڈی رکھو نا یہ دا وقت پایا جاندا ہے بوٹی کھچ کے لے جاندا اللہ دا نام منو تھوڑا جہا ہاتھ اڑا رکھو تھوڑا جہا مہربانی کریا کرو کوچی نہیں ہو جوے نا تے جنی دیر تک مطلب شریعت کو حکم نہ لاوے تے تنگی نہ لایا کرو
سبحان اللہ بولو سبحان اللہ مدینے بنجے آپ ذرا ادھر دیکھیں میری طرف علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں بڑے جوش کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں تاکہ میں آپ کو اپنی بات عرض کر سکوں یہ دا مطلب ہے جنتیاں دا اختلاف بھی ہو سکتا ہے ڈانگا نہ چکیا کرو ایک دوے تھے سبحان اللہ نہیں آ رہی توجہ فرمانا ادھر دیکھنا سارے ذرا جاگ کے صوفی او پیر بھائی ادھر دیکھی ذرا اچھا ہونا کی ہے جبرائیل پاک تشریف لے آؤں گے تو جدو آپ نے آنا ہے نا اب اچھا جنت سے پہلو جان دا مسئلہ ہے جبرائیل پاک فرماؤں گے تسی کون ہو آخر یہ سی حاجی اچھا جنت سے جانا ہے حاج انہوں جواب سنے آجے آپ فرماؤں گے بھی یار ساریاں چھڑو تو انہوں حاج دے بارے دسیا کہنے آل سنن دی کوشش فرماؤ وہ آکھن کے سانو تو ساڑی عالم نے دسیا سی تو آکھن کے بھی یار ٹھیک ہے تسی جنتی ہو گئے پر تھوڑا دھیان رکھو بھئی عالم پیچھے آ تسی پہلو جانا چلو سیر دیکھو اچھا دوے ٹولے نو تسی کون ہو جی اسی نمازی ہونے ہیں جی جزاک اللہ اے دسو بھی تو انہوں نماز سکھائی کے نہیں آخر ساڑے استاد نے آکھے گا تو اڈا عالم استاد پیچھے تسی اگے وڈو پیچھے پہلو استاد جائے گا اور تینوں اس دن میں دساں گا مولویاں دی عزت ہے کہ نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اور توجہ ہے سارے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے اس بات نو سمجھن دی کوشش فرماؤ اچھا سارے انو روک لیا جائے گا اگلی گل بھی یقین کرو حسین احمد شاکر نے کمال کر دیتا ہو فرماؤں دے نے کہ جس ویلے علماء نو بلایا جائے گا نا تے علماء کمال کر چھڑن کے سبحان اللہ جنہیں بیٹھے نا جڑی میں پہلو گال کیتی ہے بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرو بھی آج اس ادارے دی خدمت کرنی ہے تو موڑ میں رکھی جانا ٹھیک ہے ان ہور سنے آجے اور غور دے نال سنے آجے درت الناسین والا بابا لکھ دے علماء نے آکھنا ہے ربا سونیا او تے ساڑیاں گلاں من کے جنت جاندے پے نے لیکن انج دے کئی اسی ویکھدے پے ہاں بھی اگر ساڑیاں نال تعاون نہ کر دے آواز کمزور آ رہی ہے آواز کمزور آ رہی ہے انہوں نے بڑا معاون ثابت ہوئے کسی نے کتاب لے کے دیتی کسی نے بلڈنگ بنا دیتی کسی نے چھت دیتی ہے اے تعاون نہ کر دے اسی پڑھنا نہیں سی انہوں سکھاؤنا نہیں سی او تے جاندے پہنے تھے جنہاں ساڑے واسطے سہولتاں دیتیاں خدمتاں کیتیاں انہوں کیویں چڑھ گئی ہے ٹھیک ہے گناہ ہے نے پر انہاں سانو دین جوگا تو بنایا ہے آج اسی جانا تائیں جے تعاون کرنا رہے ساڑے جو ہے کہ کوئی نہیں ہے سنگیاں دی سمجھ آئیے تعاون کرنا لیا تو ڈھلا نہ رہی میں اے جڑے نماز ساڑھے کو جنہ سیکھنی ہے نا انہاں شاید بعد جان تینوں پہلو لے کے جاما اچھا اپنے سیر تے کہہ ہی نہیں رہے میں تو اندر سے آئے پڑھ لو درت الناسین تو لب جائے گی یہ روایت علم والے چیپٹر دے ویجے سمجھ آ رہی ہے اور علم نو پسند بھی کریا کرو علم نو پسند کرو کہ دنیا تھوڑے پیچھے دوڑے گی مولوی بھوکا مر جاتا ہے تینوں کیا نے کیا ہے زیادہ کھا کے مر جا بکری گل اچھا مر جا تو انہوں کیا نہیں آکھے جناب وہ نہیں ہو بھوکا کو نہیں جے مردہ آج تائیں کوئی مولوی بھوکا مردہ بخاؤ کدی مولویاں ہڑتال کی تھی ہوئے وہ الگ بات ہے مہنگائی ہو گئی ہے تنخواہ بتا دیو اپنے علماء دی 50,000 تو تے کرو ہی صحیح نا وہ ایک امام سی نا میرے ارگا کو کمڑا سی غزالی صاحب دعا کرو کہ اگلی نہ گھٹا دے بسم اللہ گال ویسے مختار ہے گال بھاد گئی ہے ان گھوٹے دی لوڑ ادھر ویکھیا جا ذرا وہ نا وہ میرے ورگا ایک کمڑا سی کوئی انہوں نے امامت لب گئی 3 سال میں بھی کروائی ہے میں اس راستے دا مسافر رہا میں بھی بڑے کنڈے پیرا چبے ہوئے تھے بڑے ویکھے نہیں تھا کی کریے پھر شاید وہی دیہڑے ساڑی بخشے دا سبب بن جانا اچھا وہ ہویا کی وہ نا سویر دے ٹائم تے آیا مسجد تے مولانا صاحب نماز پڑھاؤن واسطے تو پتہ نہیں صدر سی سیکٹری سی یا خزانچی سی پتہ نہیں کیڑا سی کہندا استاد جی دعا کرو منڈے دا انٹرویو تو نوکری لگ جائے انہوں نے کہا حاجی صاحب دلوں کروں ڈھوں کروں دعا انہوں نے کہا اچھا جی کیا بات ہے جی سلام پھریا یا اللہ میرے سیکٹری صاحب دے بیٹے دا امتحان ہے یہ پاس بھی ہوئے کنفرم میری دعا قبول کر مسکین دی کنفرم پاس بھی ہوئے یہ نوکری بھی لگے پر تنخواہ ہو نہیں ہوئے جنی میری ہے نعرہ تکبیر اچھا کبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह अच्छा यार या अली मरहबा 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 तवज्जो है भी साबित रात दी आवाज आउंदी पई है चलो बिजली दे आउंदे ताई फिर कोल तरला करने आपा इदां ही जनाब आमद मुस्तफा मरहबा मैनू पता है तुसी मेरा एहसास कर रहे हो भी ये गले नू कुछ ना होवे बिल्कुल होना भी चाहिए लेकिन मैं चाहना कि अलामा साहब दा टाइम बच जावे और मैं भी जरा आगे दाता नगर दाता साहब ने तलब फरमाया है उत्थे भी चल के मैं सबक सुनाना है जी ते गिरामी कदरत आज जी मैं बात अर्ज करदा पे ना जरा इस गल नू समझण दी कोशिश फरमाओ सुभान अल्लाह समझ आई है कोई गल कि कोई नहीं आई जड़ी मैं की सुभान अल्लाह गल सी केड़ी जरा दसो फिर समझे भी होगे कोई नहीं हाय हाय ये होंदा ही उस्ताद ये नहीं बोलता जनाब ये मौलवी नहीं बोलता वेरी गुड यार ओने आके तनख्वाह उन्नी होवे जिन्नी मेरी ते फैक्ट्री तो वज्जा छत नू जिदा फुटबाल पर कतल सरकार ओने आके की मसला आखी तनख्वाह ना की बनदा उन्हें आखा देख तेरा मुंडा कुआरा है ते मैं शादीशुदा मेरे 5 ने मैं 10,000 च गुजारा करदा ते मरे तेरा कुआरा नहीं कर सकदा सिर्फ तेरा सुता पिया ही जगाउणा भी अल्लाह दा नाम मानना जे तुहाडा गुजारा नहीं हुंदा ते साडा किदां हुंदा है लेकिन यार एक मैं तुहानू दसां उलमा दे चेहरे दा इत्मीनान फिर भी देख लो इन्हां दा सकून वे तनख्वाह थोड़ी है सकून 60,000 वाले तो बहुत ही अपनी 8 है तुहाडी 60 है तुहाडी 60 मुक जांदी साडी 8 नहीं मुकदी साडे टुकड़े दुनियादारां दे ने साडे ज़हरा दे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह इस बंदे दा लब्बैक या रसूल अल्लाह ते हाथ नहीं ना उठेगा ओदा पता नहीं फिर कदों उठेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 तवज्जो फरमाओ अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए बहुत शुक्रिया आपके जज्बे दा अल्लाह आपनू खुश रखे दोस्तों ये आप इदारे च बैठे हैं कि मैं उम्मीद करा कि आप तावन करांगे अच्छा जो मैं पढ़िया है ना दीन जिन्ना क मैनू समझ आए ओदे मुताबिक तावन 4 तरह दा हुंदा जी वाह भाई वाह चंदे नाल बंदे नाल दुआ नाल दिफा नाल सुभान अल्लाह वाह 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 समझ आई चंदे नाल भी तावन करो ते बंदे निरियां बिल्डिंगां बणियां होंदे मुंडा ही तुसी ना कल्लो चंदा दिओ चंगी थां ते लगेगा मुफ्ती साहब दा जेड़ा मिजाज है ना ये है साइयां वाला बड़ी सही बात है ते सानू इना रिजवियां नाल अल्लाह वालों प्यार है अल्लाह दी रजा वास्ते प्यार है इस वास्ते कि दीन दा दर्द और जज्बा रखने वाले लोग ने अगर इन्ना बड़ा इदारा बन जावे सिर्फ असी बिल्डिंगां ही बनाइए बच्चे ना करिए ते भी बात अच्छी नहीं चंदा दिओ चंगी थां ते लाउणगे इन्हां दी तबीयत तो तुसी वाकिफ हो ना तो इन्हां ने नस्ली कुत्ते रखने ने ना पुत्तर ते ना बटेरे ते ना घोड़े साइयां शौक ही नहीं दिता सुभान अल्लाह बेशक बेशक जिंदाबाद अहले सुन्नत जिंदाबाद अहले सुन्नत जिंदाबाद मैं जट गया बंदा ते इस वास्ते मैं सीधियां सीधियां कर छड़दा हुन्ना अल्लाह आपनू खैर व बरकत अता फरमाए ते जे तुहानू पता है ना भी इन्ना अरसा गुजर गया है हुजूर शेखुल कुरान रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे मंजूरे नजर दीन दा काम करदे पै जे होर तुसी किन्ना कु अजमाउणा सानू दसदे हो ते जे अजमा चुके हो ते हुण अपने ना खजानियां दा मुंह खोलो की मैं उम्मीद करां कि देओगे इंशाअल्लाह अच्छा दूसरी गुजारिश भी समात फरमाओ दूसरी बात है मेरे दोस्तों अपना इत्थे बंदा यानी अपना बेटा पोता भतीजा ओनू भी दाखिल करवाओ समझ आई चंदा दोगे ते चंगी थां ते लगेगा बंदा दोगे ते बंदे दा पुत्र बना के देगा ये भी गल नाल है समझ आई ना इंशाअल्लाह अकीदा बस औकात ना एक मैं कई कदी सुनदा
نہیں یار وہ بھابیاں دے مدرسے نا قرآن بڑا پکا کراؤں دے جے میں کہا اتوں پکا گستاخ بھی بناؤں دے جے ایس گال تے تھوڑی کدی توجہ نہیں گئی تینوں کہنے آکھیا ہے میں کہا ہون دعوت اسلامی دا کرنا مقابلہ انہوں نے پکے حافظ بھی بنا چھڑے نے تے پکے عاشق بھی بنا چھڑے نے اور ساڑھے باقی جننے علماء بیٹھے نے جویں علامہ صاحب قبلہ انہاں دے ادارے تسی پڑھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا اے کیڑی گل ہوئی اور ویسے بھی جے تسی کہندے نا میں کسی دی منزل کچی رہ جاندی ہے تے پھر جدو تیرا پیو مرے نا تے آپ قرآن پڑھیا کر تو تا جانا مدرسے 5 رکشے لے کے ابا مار گیا قرآن پڑھنا ہے ان منزل پکائیے یا تیرا پیو بخشوائیے موسیلیاں نے ہون کہیں ایدان کر دے ہوئی بڑا تتا مولوی صاحب یارا میں کہا رسید دیکھی تھی ہون منزل پکائیے یا تیرا ابا بخشوائیے میں اس واسطے اللہ دا نام ہے جدو خفوت ہو جائے آپ بھی پڑھ لیا کرو سمجھ آئی نا دعوت اسلامی آنے نے آکھیا بھئی یہ کام کوئی نہیں ہونا بس چھٹی دا دن ہوئے گا ادھے گھنٹے واسطے بچے آن گے پڑھ کے چلے جان گے اے کڑی گل ہوئی 11 دن میرے ابے دی قبر دے پڑھ بھی تو ابے دے 5 مرلے میرے نال ہونے نے میں کہا دے آستے پڑھا مربے دا مالک تو بنے آئے مانا نہیں گل ہے یار ساڑھے بچے نو تسی لایا یہ ختمہ درودانے پاسے ہی نا بچاریاں کی مندلہ پکاؤنیاں نے ہو گئے نا چوپ سارے چوری پھڑی جاوے تو کتھوں بولن اس واسطے پائی اپنے آپ نو بدلو سمجھ آئی خود پڑھیا کرو جننے ہوندے نے نا انہاں دے سامنے تے تسی 70 تے اخباراں رکھیاں ہوندیاں نے حکا پہ آؤں تو تبصرے کر دے رہے انہوں آخو پائی ایتھے آیا خبردار جے سیاست دی گال کیتی تھا خبردار جے اخبار نو ہاتھ لایا آس 12 پہ آئی دے جے پڑھ پتہ لگ گیا تو میرے پیو دا سجن ہے آپ باہر بیٹھے گپا مارن نہ دے اکھے بیٹھ کے بچے قرآن پڑھ دے پہنے میں کہا چلو ساڑھا تو ثواب جانا گپا تو بھی جانا ہے